اچھی طرح وضو کرتا ہے. پہلی بات اچھی طرح کا مطلب کامل وضو کرتا ہے. کامل وضو وہی کرے گا جس نے کامل وضو کو سیکھا ہوگا. ہم اکثر مسجدوں میں جا کے وضو سیکھتے ہیں. ایک بابا جی ہیں وہ پانی لے کر یوں زور سے مار رہے ہیں تو ہم بھی یوں مارتے ہیں زور سے. ایک لے کر یہاں سے ڈال رہا ہے, ایک لیتا ہے وہ یوں ڈالتا ہے, ایک ڈالتے ہوئے پھونک مارتا کر کے منہ دھو رہا ہے. ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ اس میں سنت کے مطابق طریقہ کون سا ہے. ایک آدمی ہے پورا نلکا کھول کے یوں ہاتھ ڈالے جا رہا ہے, پھر یہ اس کو کر رہا ہے, اور پھر یہ دھونے کے بعد 3 دفعہ یہ جب ہاتھ پورا دھل گیا تو یہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ 3 دفعہ آپ کیوں کر رہے ہیں؟ کہ سنت ہے؟ کچھ پتہ نہیں, بس بچے دیکھتے ہیں اور سیکھ لیتے ہیں, اور پھر یہی آگے چلتا رہتا ہے. اب وہ حتیٰ کہ بوڑھے ہو جاتے ہیں لیکن کبھی کسی عالم دین سے انہوں نے وضو نہیں سیکھا ہوتا, کبھی کسی کو جو صحیح وضو کرنے والا ہے اس کو دکھایا نہیں ہوتا کہ دیکھنا میرا وضو کامل ہے کہ نہیں ہے. بہت غلطیاں ہوتی ہیں. آپ دیکھیں نلکا کھلا چھوڑ دیں گے, آرام سے کر کے مسح کر رہے ہوں گے, موٹی دھار بہہ رہی ہے پانی کی, یہ حرام ہے, گناہ ہے, اسراف ہے پانی کا. اکثر میں نے دیکھا ہے, بڑے بڑے نمازیوں کو دیکھا ہے, وضو خانوں پہ بیٹھے ہوں گے, پورا نلکا کھول دیا, یہ لے کے آرام سے مسح کر رہے ہیں. بھائی تھوڑا پانی لیں, نلکے کو بند کر دیں, اس کو ڈالیں, پھر مسح کر لیں, لیکن نہیں سیکھا ہو نا. تو اچھی طرح یاد رکھیں, بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو کامل وضو نہیں آتا, اور معذرت کے ساتھ بہت سارے ایسے ہیں جن کو وضو ہی نہیں آتا. کیونکہ یہ جو بال جمنے کی جگہ ہے, عادتاً بال جمتے ہیں یہاں سے لے کر یہ چین کے نیچے تک. یہ جو دانت ہیں نا نیچے والے, ان کو اگر آپ ٹھوک دیں, فرض کر لیں, اور یہ یہاں سے نکل آئیں, بس جہاں سے یہ نکل کر آئیں گے نا, یہاں تک چہرہ ہوتا ہے, یہاں سے لے کر یہاں تک, یہ گردن تک نہیں ہوتا, اور ایک کان کی لو سے لے کر اس کان کی لو تک, اس کو دھونا فرض ہے. تو آپ معلوم کر کے دیکھیں, بہت سارے نمازیوں سے, میں خدا نخواستہ کوئی ایسے نہیں کہ کسی کو ڈیگریڈ کرنا چاہتا ہوں, بدتمیزی مت کیجیے گا, لیکن ان سے دھونے اور مسح کرنے کا فرق معلوم کریں. دھونا کسے کہتے ہیں, مسح کرنا کسے کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے وضو کے فرائض ذکر کرتے ہوئے 3 چیزوں کو دھونے کا حکم دیا ہے. چہروں کو, کونیوں سمیت دونوں ہاتھ, ٹخنوں سمیت دونوں پیر, لیکن سر کے مسح کا حکم دیا, وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ. کیوں یہ الگ الگ لفظ استعمال ہوئے؟ وہاں دھونا فَاغْسِلُوا, یہاں وَامْسَحُوا. کیوں نہیں دونوں اگر ایک جیسے تھے تو پھر دونوں کو علیحدہ علیحدہ کیوں لفظ بیان کیے؟ اس کا مطلب ہے دونوں لفظ علیحدہ ہیں تو دونوں کی ڈیفینیشن بھی علیحدہ ہوگی, دونوں کے لیے فعل بھی علیحدہ ہوگا. لیکن اکثر ہمارے لوگ اس کے فرق کو نہیں جانتے, لہٰذا میں نے دیکھا ہے یہاں پہ پانی ڈالتے ہیں, یہاں سے بہہ جاتا ہے, اور پیشانی کا صرف مسح کر رہے ہوتے ہیں. اس طریقے سے وضو نہیں ہوا کرتا. یہ ہماری بہنیں ہوتی ہیں, ان کے تو چہرے بھی یہاں سے خشک رہ جاتے ہیں بعض اوقات. تو میں نے دیکھا خاص طور پہ جب بیسن پہ کھڑے ہو کر وضو کر رہی ہوں تو کامل وضو نہیں ہوتا. تو یہ وضو ہی نہیں ہو تو پھر کیا کیسے ہوگا؟ تو خدا را میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ کامل وضو سیکھیں, کسی اچھے عالم دین سے سیکھ لیں, یا آپ اگر جیسے کہ ٹی وی وغیرہ پر کوئی وضو کا طریقہ سکھایا جا رہا ہو وہ اچھی طرح غور سے سنیں. یہ یوٹیوب پر میرا بھی اس میں دیکھ لیجیے گا, یوٹیوب پر وضو کرنے کا طریقہ ذرا دیکھ لیجیے گا, اس کے مطابق وضو کر لیں, یہ بہتر ہے.